اور اس اسکیم کے تحت کروڑوں روپیہ اس کو وائٹ کروایا گیا، کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ اس پیسے کی منی ٹریل کوئی نہیں تھی، اس پیسے کی کوئی دستاویزات موجود نہیں تھے کہ یہ ثابت کیا جاتا کہ جس گھر میں عمران خان صاحب کا نکاح ہوا، جن کا وہ گھر ہے، ان لوگوں نے یہ 32 کروڑ روپیہ کہاں سے حاصل کیا۔ اور یہ اس لیے کیا گیا کہ تحقیقات سے بچا جائے، اور اس لیے کیا گیا کہ کسی قسم کا کوئی تحقیقاتی ادارہ اس کا نوٹس نہ لے سکے۔ کیا وزیر اعظم کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو ان کا قرب حاصل ہو، جن سے ان کی ذاتی دوستیاں ہوں، وہ ان لوگوں کو اپنی سرکاری پوزیشن استعمال کرتے ہوئے اور بطور وزیر اعظم اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے اس طرح کی چھوٹ اور رعایت جو ہے وہ سرکار کے ذریعے دیں؟ اور کہانیاں ختم نہیں ہوتی۔ اس 32 کروڑ سے آگے اربوں روپے کی کہانی ہے، جس پر میں پہلے بھی روشنی ڈال چکا ہوں، اور میں پھر اس پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے پنجاب میں اسپیشلی پوسٹنگ ٹرانسفرز میں، ٹھیکوں میں کٹ لیا گیا، کٹ رکھا گیا، ایک ایک پوسٹنگ پر کروڑوں روپے کا ریٹ لگایا گیا، اور اس میں سارے تانے بانے اس کے بنی گالا سے ملتے ہیں۔ مگر آج میں اس پر بھی روشنی ڈالوں گا جس شخص کا نام عثمان خان بزدار ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عثمان خان بزدار اور ان کے ساتھ جتنے لوگ کرپشن میں ملوث تھے، اختیارات کے ناجائز استعمال کرتے ہوئے قوم کا اربوں روپیہ لوٹنے میں ملوث تھے، پنجاب اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ میں ان کے خلاف درخواست آج دائر کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہ صرف عثمان خان بزدار کا معاملہ نہیں ہے، یہ تمام عمران خان صاحب کے بینامی ایسٹس ہیں، کیونکہ بنی گالا سے یہ رنگ چلایا جاتا تھا۔ بنی گالا سے خاتون اول کے ذریعے فرا گوگی، احسن جمیل گجر اور پھر عثمان بزدار یہ کالا دھن کما کر حصہ وہاں پہنچاتے تھے۔ ان لوگوں کو لگایا اس لیے گیا، عمران خان نے ان لوگوں کو اختیار اس لیے دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ دولت کمائی جا سکے۔ یہ کس بات کی نیک نامی کلیم کرتے ہیں؟ ہر جلسے میں کھڑے ہوتے ہیں اور اس طرح کھڑے ہوتے ہیں کہ جس طرح مسیحا ہیں، جس طرح 3.5 سال میں ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا ہے، اور معیشت جو ہے وہ دنیا کی بہترین معیشتوں میں اس کا شمار ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تقریر اس طرح کرتے ہیں جس طرح سے اوپر سے اترے ہوئے ہیں، اور وہ دنیا کی بہترین معیشتوں میں اس کا شمار ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تقریر اس طرح کرتے ہیں جس طرح سے اوپر سے اترے ہوئے ہیں، اور کرتوت ایسے ہیں کہ بڑے سے بڑا ڈاکو شرما جائے۔ یہ عثمان خان بزدار صاحب کے کچھ اثاثے ہیں۔ میں یہ جانتا ہوں چند کروڑ روپے کی مالیت کے اثاثے تھے وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے۔ عمران خان صاحب نے خاتون اول کے کہنے پر ان کو وزیر اعلیٰ اس لیے لگایا تاکہ پنجاب کے اندر زیادہ سے زیادہ سرمایہ اپنے پاس لایا جا سکے۔ یہ میرے پاس تمام تفصیلات موجود ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ 200 کنال زمین موزہ بیروٹ، ٹما کھوسا، 32 کنال زمین میاں چنو میں، 35 کنال زمین ملتان میں جس کی 15 کروڑ روپے مالیت ہے۔ اس کے بعد رحیم بخش ٹیکسٹائل مل، اس میں بھی تقریباً 12 کروڑ روپے مالیت کا انویسٹمنٹ ہے عثمان بزدار کی۔ انصاف فلور مل یہ بھی تونسا میں ہے،
اس کے بعد کرشنگ پلانٹ ہے، اس کے بعد ایک پیٹرول پمپ ہے توسا میں، اس کے بعد ٹیوٹا کا ایک شو روم ہے جس کے اندر انویسٹمنٹ ہے. یہ ٹوٹل 27 کروڑ روپے کی مالیت کے اثاثے صرف یہ ہیں جو توسا کے اندر بنائے گئے، اور یہ سی ایم بننے کے بعد بنائے گئے. اس سے آگے چلیں، 4 ایکڑ کا اسپینش ولا ہے ملتان میں. 4 ایکڑ کا جو اسپینش ولا ہے ملتان میں، یہ 70 کروڑ مالیت کا ہے. 70 کروڑ مالیت کا. ایک ٹف ٹائل فیکٹری ہے، یہ بھی توسا میں. پھر 5500 کنال زمین لی گئی 5 ارب کی. 5500 کنال زمین 5 ارب کی، مرگوٹا روڈ توسا کے قریب. 5 ارب روپیہ کہنا بہت آسان ہے، مگر ایک ایسا شخص جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ایسا وزیر اعلیٰ ہے جس کے گھر میں بجلی نہیں ہے، یہ ایسا وزیر اعلیٰ ہے جو لوور مڈل کلاس سے ہے، یہ ایسا وزیر اعلیٰ ہے جس کو عام آدمی کے مسائل کا ادراک بھی ہے، پتہ بھی ہے، اس لیے اس کو وزیر اعلیٰ لگایا جا رہا ہے. یہ مقصد نہیں تھا. مقصد یہ تھا کہ یہ ایسا ڈمی شخص لگایا جائے، ایسا کمزور انسان لگایا جائے جو خود بھی مال کمائے اور کمیشن اور رشوت کے ذریعے بنی گالا بھی مال پہنچائے. یہ سارے ثبوت موجود ہیں. آگے چلیں، 10 سے 15 سکوائر لینڈ کے خریدے گئے 4 کنال کے. یہ بردر ان لا ہیں بزدار صاحب کے، دوست محمد بزدار. یہ جو 10 سے 15 سکوائر زمین خریدی گئی 4 کنال کی، اس کی مالیت 1 ارب روپیہ ہے. اور یہ دوست محمد بزدار صاحب بردر ان لا ہیں. آج ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ دوست محمد بزدار صاحب، یہ جو 1 ارب کی زمین ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ آگے چلیے. اور اس کی لوکیشن بھی ملتان کی ہے، سزوکی چوک، ڈی جی خان اور ملتان کے نزدیک. آگے ایک جاوید کیسرانی نامی آدمی ہے. جاوید کیسرانی دوست ہے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا. اس نے بحرین میں انویسٹمنٹ کی ہے 1 ارب روپے کی. اس کے پاس بھی عثمان بزدار کے وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے کوئی سرمایہ نہیں تھا، تو یہ بھی بے نامی 1 ارب روپیہ ہے جو بحرین میں انویسٹ کیا گیا. آگے چلیے. یہ کچھ فائدہ حاصل کیا گیا جو بزدار صاحب نے اپنی آبائی زمینوں سے سرکاری پیسے سے سڑک بنوائی، وہ اس سے ان کو 2.5 ارب روپے فائدہ ہوا، زمین کی ویلیو بڑھی. تو یہ کس طرح کا نظام ہے کہ جس میں عمران خان صاحب کا مقرر کردہ وزیر اعلیٰ سرکاری خرچے پر اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے 2.5 ارب روپے کا فائدہ حاصل کرتا ہے اور سرکاری سڑک اپنی زمینوں میں سے گزارتا ہے. آگے چلیے. یہ ایک ریٹائرڈ ڈسپینسر ہے، اجاز احمد بزدار. یہ عثمان بزدار کا فرنٹ مین ہے. اس نے 26 کنال 13 مرلے زمین خریدی 5 کروڑ کی. کہاں سے خریدی؟ کیا ہر ڈسپینسر کے پاس یہ سہولت میسر ہے کہ وہ 5 کروڑ کی یہ زمین خرید سکے؟ آگے چلیں. محمد اقبال ہے، اس نے ابھی عثمان بزدار صاحب کے نام پہ بینامی پراپرٹی لی 1 کروڑ 50 لاکھ کی. 1 کروڑ اس کے علاوہ ہے. آگے چلیں تو جعفر بزدار ہے جو بزدار صاحب کا بھائی ہے، اور ہر بندہ جانتا ہے. پنجاب میں آپ کسی سے پوچھیں نا جعفر بزدار، وہ کہیں گے ہاں بزدار صاحب کا فرنٹ مین. اس نے بھی 14 کنال زمین علیحدہ خریدی. یہ تقریباً 10 ارب روپے کے ناجائز اثاثے ہیں اور انویسٹمنٹس ہیں 10 ارب روپے کے. یہ 10 ارب ایک ہے، اس 10 ارب کے علاوہ 27 کروڑ ایک ہے، اور اس کے علاوہ جو باقی معاملات فرا گوگی صاحبہ اور احسن جمیل گجر نے کیے وہ اس کے علاوہ ہیں. تو یہ جو بزدار صاحب نے 10 ارب 31 کروڑ روپے کے اثاثے بنائے ہیں، رشوت لی ہے، کمیشن لیے ہیں، کالا دھن اکٹھا کیا ہے، کیا یہ بنی گالا والے بے خبر تھے؟ کیا ان کا رابطہ دنیا سے منقطع ہو گیا تھا
کیا عمران خان صاحب کے پاس یہ تفصیلات نہیں پہنچ رہی تھی کہ طاہر خورشید کون ہے اور اس کو کیوں نکالا گیا بعد میں؟ عمران خان صاحب کی ایما پر خاتون اول کے ذریعے یہ بزدار صاحب نے 10 ارب 31 کروڑ کے اثاثے اور انویسٹمنٹ بنائے ہیں. تو کیا اس کا حصہ عمران خان صاحب تک نہیں پہنچا؟ جو آج جہازوں میں سیریں ہو رہی ہیں، جو جلسوں پر خرچے کیے جا رہے ہیں، یہ کہاں سے کالا دھن آیا ہے؟ یہ کہاں سے سرمایہ آیا ہے؟ پہلے تو چلیں آپ کے پاس بڑے لوگ تھے آپ پر پیسے لگانے والے، مگر اب میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کو فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے، تو اب سمجھ آتی ہے کہ اس ملک کو قوم کے پیسے کو لوٹا گیا ہے. سرکاری خزانے کو مال مفت دل بے رحم کے تحت بے دردی سے لوٹا گیا ہے. اور یہ کرپشن کی کہانی ہر ضلع میں آپ کو ملتی ہے. عثمان خان بزدار کا ایک ملتان میں جو گھر ہے جس کی مالیت 70 کروڑ ہے، جو 4 ایکڑ میں اسپینش ولا بنا، یہ کیسے بنا ہے؟ کیا عثمان بزدار صاحب سی ایم بننے سے پہلے افورڈ کرتے تھے؟ کتنا شہانہ فارم ہاؤس بنا سکیں؟ تو عمران خان صاحب نے ان کو پلیس ہی اس لیے کیا تاکہ مالی فائدہ حاصل کیا جا سکے. اینٹی کرپشن کے محکمے میں آج یہ درخواست دائر ہو جائے گی اور یہ 10 ارب 31 کروڑ کے اثاثوں کی چھان بین کی جائے گی. اور یہ یاد رہے کہ عثمان بزدار نے یہ سب کچھ عمران خان صاحب کی ایما پہ کیا، بشرا بی بی کی ایما پہ کیا، اور وہ بھاگ نہیں سکا. فرا گوگی اور اس کا خاوند تو باہر بھاگ گئے. عمران خان صاحب نے ان کو یہاں سے راہ فرار اختیار کرنے کا کہا، ان کو باقاعدہ ان کی سہولت کاری کی باہر بھاگنے میں. مجھے 6 ارب ہرجانے کا نوٹس بھیجا ہے فرا گوگی نے، تو آ جاؤ پاکستان، میں تو سامنا کرنے کو تیار ہوں. آمنے سامنے بیٹھتے ہیں، عدالت میں میں ثبوت بھی پیش کروں گا. مگر اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ عثمان خان بزدار کے ان غیر قانونی اثاثوں کے خلاف، اور جو آمدن سے زائد اثاثے ہیں 10 ارب کی مالیت کے، اس کی مکمل چھان بین کی جائے گی، اس کی مکمل تحقیقات کی جائیں گی. اور یہ دیکھا جائے گا کہ ایک شخص جس کے گھر میں بجلی نہیں تھی، ایک شخص جس کے اثاثے چند کروڑ کے تھے، وہ آج 10 ارب کا مالک بنا بیٹھا ہے. تو یہ کون سا ایسا بزنس ہے جس کے تحت یہ ہوا؟ یہ غریب عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالنے سے ہوا. یہ اس ملک کے وسائل لوٹ کر اس ملک کی بنیادیں کھوکھلا کرنے سے ہوا. یہ ایک بیوہ، ایک یتیم، ایک مزدور، ایک کسان جو ان کا حق تھا اس کو لوٹنے سے ہوا. جنہوں نے آٹا بھی مہنگا خریدا، جنہوں نے کھاد بھی مہنگی خریدی، جنہوں نے بجلی کے بل بھی مہنگے دیے، جنہیں ادویات بھی مہنگی ملی. یہ کیوں ملی؟ کیونکہ عمران خان کے کہنے پر ایک ایسا وزیر اعلیٰ مسلط تھا جو اپنے افسران کے ساتھ مل کے، اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ مل کے اس ملک کے وسائل کو بے دردی سے لوٹ رہا تھا. اور عمران خان صاحب نے اس میں پوری ان کی معاونت کی، سہولت کاری کی اور ان کو پوری امداد فراہم کی. آٹے کا سکینڈل آیا، کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. بزدار صاحب نے چینی پہ سبسڈی دی، کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. ادویات کا سکینڈل آپ کے سامنے ہے، کھاد کا سکینڈل آپ کے سامنے ہے. تو کیا بزدار صاحب یہ بتانا پسند کریں گے کہ یہ 10 ارب کے اثاثے کیسے بنائے گئے اور وہ چند ہی سالوں میں 2.5 پونے 3 سال کے اندر ایک سفید پوش آدمی سے ارب پتی کیسے بنے؟ کیا یہ عمران خان صاحب کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ ایک بیوہ اور یتیم کو اسپتال میں دوائی نہیں مل رہی، مگر عثمان خان بزدار کے جو فرنٹ مین ہیں، دوست محمد بزدار، جاوید کیسرانی، جعفر بزدار، تور بزدار، یہ سارے لوگ اس ملک کے وسائل کو لوٹنے میں مصروف ہیں.
اور سرکاری دفاتر کا استعمال ہو رہا ہے، تو یہ عوام کو حقوق سے محروم کیا گیا، اور ایک آپ نے غریب آدمی کو ارب پتی بنایا، بجائے اس کے کہ آپ نوٹس لیتے کہ جب اس ملک کا کسان گھنٹوں لائن میں کھڑا ہو کے اس نے کھاد خریدی، 10 گنا زیادہ قیمت پر خریدی۔ جب ایک عام آدمی ہسپتال کی ایمرجنسی میں جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ ادویات نہیں ہیں، پیسے دو۔ جب آٹا اس ملک میں مہنگا کیا گیا، جب چینی پہلے ایکسپورٹ کی گئی پھر امپورٹ کی گئی، تو یہ بزدار نے سبسڈی دی تھی۔ ان تمام باتوں کا جواب عثمان خان بزدار کو دینا ہوگا۔ یہ جو 70 کروڑ کا محل ملتان میں بنا ہے، جو اسپینش ولا ہے 4 ایکڑ کا، اس کا جواب دینا ہوگا۔ جو باقی ٹیکسٹائل مل لگائی گئی ہے، فلور مل لگائی گئی ہے، کرشنگ پلانٹ لگایا گیا ہے، پیٹرول پمپ لگایا گیا ہے، ٹیوٹا کا شو روم جامپور روڈ ڈیرہ غازی خان میں بنایا گیا ہے، 5500 کنال زمین خریدی گئی ہے، ٹف ٹائل کی فیکٹری لگائی گئی ہے۔ یہ تمام تر باتوں کا جواب دینا ہوگا۔ یہ عوام کے وسائل ہیں، یہ عوام کا پیسہ ہے، یہ کسی کے باپ کا پیسہ نہیں تھا۔ آپ کہتے تھے نا کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے، تو کیا یہ عثمان خان بزدار کے باپ کا پیسہ تھا جو اتنی بے دردی سے لوٹا آپ نے؟ اور یہ 3.5 سال میں 10 ارب کے اثاثے کسی اور کے بنے ہو تو آپ بتا دیں۔ یہ کرپشن کی ایسی داستانیں ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی، مگر اس کا کاسٹ پے کرنا پڑا ہے۔ اس ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا، معیشت کو ڈبویا، عام آدمی کی زندگی اجیرن کی، اور یہ اربوں روپے کمائے، خود شانہ زندگی بسر کر رہے تھے، عوام مر رہی تھی۔ یہ ہے تحفہ جو عمران خان نے دیا عثمان بزدار کی شکل میں، جس کو وسیم اکرم پلس کہتے تھے، تقریروں میں کہتے تھے کہ یہ وسیم اکرم پلس ہے، تم بہت اچھا کام کر رہے، تمہیں دکھانا نہیں آتا، اس کے کام ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس نے کیا کام کیے ہیں۔ ایک منصوبہ نہیں ہے 3.5 سال میں جو بتا سکے جو لگایا ہو، مگر اپنے ذاتی منصوبے تو تھے، ذاتی جائیدادوں میں اضافہ تھا، کرپشن کی، کمیشن لیے، کک بیکس لیے، اپنے من پسند لوگوں کو ٹھیکے دیے۔ تو یہ صرف توسا تحصیل میں اربوں روپے کی پراپرٹی ہے، ایک تحصیل میں۔ تو یہ بغیر بشرا بی بی کی ایما کے، بغیر بنی گالا کے، بغیر عمران خان صاحب کی آشیرواد کے، اب ہمیں سمجھ آئی کیوں اس کو کہتے تھے یہ وسیم اکرم پلس ہے۔ جو مال کما کے دے، جو کماؤ پوت ہو، اس کی تعریف کرنا بنتی ہے، اس کو تھپکی دینا بنتی ہے کہ شاباش تم مجھے مال کما کے دے رہے ہو۔ اس نے خود بھی مال کمایا، کالا دھن کمایا، اور خان صاحب کو بھی کما کے دیا۔ آج تک عمران خان کا ذریعہ آمدن مجھے نہیں پتا، میں پوچھ کے تھک گیا ہوں کہ ذریعہ آمدن کیا ہے۔ میں پوچھ کے تھک گیا ہوں کہ آپ کا کچن کا خرچہ کیسے چلتا ہے۔ 10 مرلے کا گھر مینٹین کرنا تو خرچہ آتا ہے اس پہ، آپ 400 کنال کے محل میں رہتے ہیں، آپ کیسے مینٹین کرتے ہیں؟ آپ کا سورس آف انکم کیا ہے؟ میں جتنے ٹاک شوز میں جاتا ہوں، پریس ٹاکس کرتا ہوں، میں پوچھتا ہوں پی ٹی آئی والوں سے کہ کوئی ایک شخص پاکستان میں مجھے عمران خان کا ذریعہ آمدن، سورس آف انکم بتا دے، کس ذریعے سے ان کو پیسے آتے ہیں اور اس ذریعے سے وہ اپنا خرچہ چلاتے ہیں کچن کا۔ آج تک کوئی نہیں بتا سکا۔ تو اب سمجھ آئی کہ یہ وسیم اکرم پلس کے کارنامے جو تھے وہ اسی لیے تھے کہ کالے دھن میں اضافہ کیا جائے اور اپنا گزر بسر ایک شاہانہ طریقے سے کیا جائے۔ اس 10 ارب کا بھی جواب دینا ہوگا، اور فرا گوگی کو اور احسن جمیل گجر کو پاکستان لانا ہوگا۔ کیوں نہیں لاتے پاکستان ان کو؟ اور وہ آپ کا اقتدار ختم ہوتے ہی فرار کیوں ہو گئے؟ پہلے کیوں نہ گئے باہر؟ آپ کی ان کو پروٹیکشن حاصل تھی، آپ ان کا تحفظ کرتے تھے، آپ نے فرار کروایا، واپس لے کر آئیں، قوم کو جواب دیں۔ وہاں تو اتنا ہائی مورل گراؤنڈ ہے جلسوں میں کہ جس طرح پتہ نہیں آپ کتنے نیک آدمی ہیں، قوم کے پتہ نہیں کتنے سورب آپ نے بچائے ہیں، کتنے عوامی منصوبے لگائے ہیں، آپ نے اربوں روپے کی کرپشن کی ہے، جواب دینا ہوگا۔ آپ کو ایسے جانے نہیں دیں گے۔ عوام کی عدالت میں بھی جواب دینا ہوگا، اور یہ جو اینٹی کرپشن میں ہم جا رہے ہیں اس کا بھی جواب دینا ہوگا۔ عثمان خان بزدار تیاری کر لیں، ہم نے مکمل کاغذی کارروائی کر لی ہے،
اور آپ سے ایک ایک پائی جو قوم کی لوٹی گئی اس کا حساب لیں گے. تھینک یو جی. سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو انویسٹیگیشن کی ہے اور آپ اینٹی کرپشن میں بھی جا رہے ہیں تو آپ کے پاس تمام تک ثبوت ہیں کہ ایسے تو نہیں ہوگا جیسے آپ کے خلاف کیس کیے گئے اور عدالتوں میں وہ سارے کیسز ریجیکٹ ہو گئے؟ بہت شکریہ جی. دیکھیے ہمارے خلاف بڑے بڑے الزام لگائے گئے, ہم نے عدالتوں کو فیس کیا. یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. یہ ایسے کیسز ہیں جس کے اندر ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں, جس کے اندر ایک شخص بالکل اٹھتا ہے چھوٹے سے گھر سے اور چند اس کے کروڑ کے اثاثے ہیں اور وہ اٹھ کے 10 ارب کے اثاثے بنا لیتا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. 74 سالہ تاریخ میں اس طرح کے کیسز میں نے نہیں دیکھے. تو اس کا تو سامنا کرنا پڑے گا, جواب بھی دینا ہوگا, اور یہ عدالتوں میں جب جائیں گے تو لگ پتہ جائے گا. سر فرق ہوگی کو واپس لانے کے لیے نون لیگ انٹرپول کے ذریعے یا اس کا جو کوئی اقدامات کرے گی یا صرف الیکشن تک بس فرق ہوگی کہ نہیں دیکھیے بات ختم ہو جائے گی؟ وزارت داخلہ نے اس پر کاغذی کارروائی شروع کر دی ہے اور ان کو واپس آنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں, اور آج منسٹر انٹیریئر نے بھی اس پہ بات کی ہے. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اگر وہ واپس خود نہ آئیں تو وزارت داخلہ ان کو واپس آنے میں کامیاب ہو جائے گی. سر یہ صحیح ہے اردو کی جو ہے کرپشن کیا بتا رہے ہیں تو آپ ان تمام کیسز کو کیونکہ وہ آپ کے سولڈر بھی تھے, پبلک آپ کے سولڈر تھے, اس کو نیب میں کیوں نہیں لیتے؟ دیکھیے اس میں نیب کا جو دائرہ اختیار ہے وہ بالکل بنتا ہے. نیب کا اور حکومت کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا. نیب اگر اس کو ٹیک اپ کرنا چاہتی ہے نیب کو ضرور کرنا چاہیے. میں چیئرمین نیب کو بھی کہوں گا ضرور ان کی چھان بین کریں, مگر میرا یہ خیال تھا کہ یہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ جو ہے قانون کے تحت اس کا بھی دائرہ اختیار ہے اور پبلک آفس ہولڈر ہیں, اسی لیے اینٹی کرپشن محکمے کا دائرہ اختیار بنتا ہے. تو فی الحال اینٹی کرپشن میں درخواست دی. جب بھی ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں بیونڈ نیڈ کی تو یہ کہا جاتا ہے کہ سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے, تو کیا اس کے علاوہ بھی اور کیسے دیتے ہیں جو آپ ہمارے سے تحقیقات کی جائے؟ دیکھیے اس میں بہت سارے معاملات ہیں. میں ایک دو دنوں میں ایک اور پریس کانفرنس کروں گا اور اس میں کچھ میاں والی کے معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے لاؤں گا. تو یہ ہم صرف میڈیا کے سامنے وہ بات کریں گے, شہزاد اکبر والا کام نہیں کریں گے. میڈیا کے سامنے صرف وہ بات کریں گے جو ناقابل تردید ثبوتوں پر مبنی ہوگی. اس کے علاوہ جو کیس جس میں ہمیں ثبوت بالکل کلیئر ایویڈنس آئے گا اس کو پروسیکیوٹ کیا جائے گا. بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کے 2 موبائل فون جو ہے وہ چوری کے لیے گئے سیالکوٹ سے, تو کیا حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے یا آپ جو ہے گھبرا گئے اس ویڈیو سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کیا پتہ خود ہی چوری کروا لی ہوں, کوئی بعید نہیں ہے نا, کیونکہ جو شخص اپنے موبائل کا دھیان نہیں رکھ سکتا اس نے ملک کا جو اشر کیا آپ کے سامنے, اس نے اپنا دھیان کیا رکھنا ہے. تو یہ اس میں حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ کوئی سازش ہے. تو یہ عمران خان صاحب کو عادت ہے چیزیں چوری کروا کے دوسروں پہ الزام لگانے کی. تو یہ تمام چیزوں کا جواب دینا ہوگا اور عمران خان صاحب کو چاہیے موبائل فون اپنے دھیان سے رکھا کریں. صاحب یہ بتائیے گا کہ معیشت کے جو حالات ہیں اور احتیاطی حکومت ایسا لگتا ہے زیادہ دیر نہیں چل سکے گی, تو ان کیسز کا کیا بنے گا ان کا اینٹی کرپشن؟ دیکھیے ہم پوری طرح کاربند ہیں, معیشت کے حالات انشاءاللہ بہتر ہوں گے, اقدامات دیے جا رہے ہیں. کیسز دیکھیے جو حجم ہے ان کیسز کا اور جو ثبوت ہیں وہ انشاءاللہ یہ کیسز اپنے منطقی انجام تک پہنچیں گے, مجھے پورا یقین ہے. دیکھیے حکومت جو ہے وہ اپنی ڈے ٹو ڈے بزنس چل رہا ہے, ایسی کوئی بات میرے تک تو نہیں پہنچی. جی دیکھیے منطقی انجام میاں نواز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ نے پاناما کیس کے اندر حالانکہ ایک دھیلے کی کرپشن نہیں تھی, 126 پیشیاں بھگتیں, روز آ کر ادھر اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں پیش ہوتے تھے, پورے پروسیس سے گزرے. اب جو ہماری اپیلیں ہیں ان اپیلوں کے اندر یہ بات روز واضح ہو رہی ہے کہ کوئی کرپشن نہیں تھی, سیاسی انتقام کے تحت کیسز بنائے گئے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کسی پروسیس سے نہیں گزرے, ہم چکی میں پسے ہیں, ہم نے عدالتوں میں بھی سامنا کیا ہے, ہم نے قانونی جنگ بھی لڑی ہے, ہم نے کئی سو پیشیاں بھی بھگتی ہیں. ان کے خلاف تو ابھی ایک پیشی نہیں ہوئی, یہ تو ابھی ثبوت آئے ہیں جو ناقابل تردید ہیں. ہمارے خلاف تو ثبوت ہی کوئی نہیں تھا. تو اقامے پہ نکالا گیا اور اقامے کے بعد
جو حشر ہوا سارے کیس کا وہ آپ کے سامنے آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو مریم بی بی کا کیس چل رہا ہے، نیب پروسیکیوشن یہ بتانے سے قاصر ہے کہ ان پہ الزام کیا ہے. تو یہ تو ابھی درخواستیں آئی ہیں، یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہیں. وہ انہوں نے شروع کیا 1969 سے کیس، اور پھر بھی کچھ نہیں نکلا. یہ تو پچھلے 2 سال کی داستان ہے، کاغذ بہت فریش ہیں. یہ بتائیے گا کہ میاں صاحب نے آتے ہی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا اعلان کیا تھا اور حالات بہتری کی طرف جانے کا اشارہ دیا تھا، جبکہ اسٹاک مارکیٹ بھی مسلسل نیچے جا رہی ہے، ڈالر بھی اوپر جا رہا ہے اور لوڈ شیڈنگ اپنی جگہ پہ. اس میں آپ دیکھیں گے کہ اگلے 1 ہفتے میں اس میں بہتری آئے گی. پچھلی حکومت نے کوئی آئل کی پیمنٹس ڈیفر کی ہوئی تھی، وہ ہونا شروع ہو گئی ہیں، تو اس میں واضح بہتری آپ کو نظر آئے گی. بہت شکریہ.